نظر میں انتہائی خوش قسمت ترین وہ ہیں جن کو میرا رب معاف فرما دے گا، بخش دے گا، جنت ان کے لیے واجب کر دی جائے گی، جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن 4 قسم کے بدقسمت ترین لوگ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رحمی کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ اچھا، اب دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے شراب والا میں نے بتا دیا، اب دوسرا ہے والدین کا نافرمان۔ اب میرے رب کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اس کے فرمودات پر عمل کرو، زندگی کا لائق عمل اختیار کرو۔ اس طرح جو قدم ہے نا وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے جس کا مفہوم مطلب ہے کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جاؤ تو اف تک نہ کہو۔ والدہ سے میں کہہ دیتی ہے کہ یہ کام کر کے اور آپ لوگ ایسے مصروف بیٹھے ہوتے ہیں پڑھائی میں یا کوئی اور کام میں، آپ جواب دے دیتے ہو، پھر ای کر دیتے ہو، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے۔ اور اس ای میں نا قرآن مجید میں جو تشبیہ بیان کی گئی ہے وہ ہے اف تک نہ کہو۔ اس کا مطلب ایسی آواز بھی نہ نکالو، ایسی حرکت بھی نہ کرو جو ان کے دل پہ برا گزرے۔ تو بہت پیچیدگیاں ہیں۔ والدین چونکہ 24 گھنٹے ساتھ ساتھ ہیں، اس کا ادب آپ لوگوں پہ لازم ہے۔ اگر کوئی کام کہہ رہے ہیں تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ فوراً اٹھو، کام شروع کرنا، اے نہ کرو، لیٹ نہ کرو، ان کو اذیت نہ دو، ذہنی طور پہ ان کو تکلیف نہ دو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ فوراً اٹھو اور کام کرو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی والدہ صاحبہ نے کہا کہ فلاں چیز لے کر آؤ اور آپ کیا کرتے ہو، جاتے ہو اور دوستوں کے ساتھ گھل مل کے 2 گھنٹے بعد آ جاتے ہو، وہ بھی اذیت ہے، ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے والدین کو، اس پہ بھی پکڑ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب بچہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو میرا رب اس کے ذہنی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے، اس کے اوپر کچھ ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے استاد نے کہا فلاں سبق یاد کر کے آؤ، اس کو یاد بھی ہے، اچھی طرح سے یاد ہے، جب سنانے کے لیے بیٹھتا ہے یا لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے سارا کچھ بھول جاتا ہے، وہیں پہ مار کھا لیتا ہے استاد سے۔ وہ اصل مار استاد کی نہیں ہوتی، وہ نافرمانی کی مار ہوتی ہے۔ والدین کو زج کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، ان کو اذیت دی ہوتی ہے ذہنی طور پہ، اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں مار کی شکل میں، اور اس کا بدل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ نحوست ہوتی ہے انسان کی شخصیت میں، اور وہ پوری زندگی انسان اسی طرح سے ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا۔ پھر آہستہ 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 اس طرح کے معاملات بڑھتے چلے جائیں تو وہ گویا آپ نے بیج بو دیا نافرمانی کا، والدین کے ساتھ نافرمانی کا بیج بو دیا، کہنا نہ مان کے، ان کی بات نہ مان کے، انہوں نے کوئی آپ کو منع کیا کہ ادھر نہیں جانا، آپ نے ضد میں آ کے ادھر ہی جا کے وہ بیج بو دیا، والدین کی نافرمانی کا بیج۔ اور وہ اس کو آپ جاری کیسے کرتے ہیں، حفاظت کیسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا، اب والدہ صاحبہ صبح اٹھا رہی ہے، تو بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی جواب نہیں آ رہا، جاگ رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، سن بھی رہا ہے، پھر بھی نہیں اٹھ رہا۔ یہ نافرمانی ہے، یہ نافرمانی کا بیج بویا جا رہا ہے کہ والدہ کی بات ماننی نہیں۔ پھر والدہ آئے گی، اس کو پھر جگائے گی، ہاتھ لگائے بٹھائے گی، پھر وہ سو جائے گا، پھر لیٹ جائے گا۔ ایک ہوتی ہے تکلیف میں ہونا انسان کا، بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے والدہ صاحبہ کو تنگ کرنا، یہ اذیت دینا، والد صاحب کو اذیت دینا، اس پہ پکڑ ہے۔ پھر میرا رب یہ نہیں ہے کہ میرا اللہ آگے آپ کے ہاتھ پکڑے گا، فرشتے آ کے روکیں گے، نہیں۔ نافرمانی کی شکلیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ پڑھ کے جائیں، یاد بھی کریں گے، جب لکھنے بیٹھیں گے سب کچھ بھول گیا، اس کا مطلب وہ نافرمانی کی سزا مل رہی ہے، والد کے سامنے بولنے کی سزا مل رہی ہے، والدہ صاحبہ کے سامنے بولنے کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ آپ گویا آپ لوگوں نے بیج بو دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے،
صبح اٹھنے کا ٹائم ہوا آپ نہیں اٹھے، پھر ناشتے کا ٹائم ہوا، والدہ صاحب نے بڑی شوق سے ناشتہ تیار کیا، فوراً جواب آیا میں نے یہ نہیں کھانا، میرے لیے رائس چلو، میرے لیے انڈا رول منگواؤ، میرے لیے یہ کرو۔ یہ بھی نافرمانی ہے۔ بیچاروں کے حالات ایسے ہیں یا نہیں، وہ منگوا بھی سکتے ہیں یا نہیں، ان کی گنجائش بھی ہے یا نہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کی ضد، اس ضد پہ آ کے اذیت دیتے ہیں والدین کو، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، منتیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ناشتہ کر لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو۔ یہ بھی اذیت دینی ہے۔ اسی طرح پھر اسکول جانے کا ٹائم ہوا، والدہ صاحبہ نے کہا جلدی کرو 10 منٹ رہ گئے، آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں مجھے پتا ہے میں نے 2 منٹ میں پہنچ جانا ہے، آپ تو چپ رہو۔ اس کا مطلب اس کو مطلب آپ نے بے عزت کر دیا چھوٹی سی بات پہ، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ٹائم پہ جاؤ۔ یہ بھی اس کی نافرمانی ہے والدین کی۔ کرتے کرتے سارے دن میں اگر سم آپ دیکھو، یعنی سب کو مجموعہ جمع کرو گے، آپ نے نافرمانیاں کتنی کی، رات کے ٹائم سوتے ہوئے آخری وقت میں دیکھو، جب سونے لگو بستر پہ جاؤ لسٹ بناؤ کہ آج میں نے کتنی نافرمانیاں کی، ڈھیروں چیزیں ایسی نکلیں گی کہ میں نے وہاں بھی بات کی تھی، یہ بھی بات کی تھی، یہ بھی کہنا نہیں مانا تھا، اس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا۔ تو ساری چیزوں کا کیا وبال نہیں آئے گا، اس کا اثر نہیں آئے گا، اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ایک چور چوری کرے اور پھر اس کو سزا نہ ملے، میرا رب سزا کس صورت میں دیتا ہے کہ ذہن آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یاد بھی کرتے ہو، لکھنے کا وقت آتا ہے بھول جاتے ہو، پھر جب سنانے کا وقت آتا ہے بھول جاتے ہو، پھر استاد سے مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل مار اس نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی بخشش بھی نہیں ہوتی، معافی بھی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کو معاف بھی نہیں کرتا، بدقسمت ترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے والدین کا نافرمان۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے۔ ذرا غور کرو اور توبہ کرو۔ جب میرا انسان توبہ کرتا ہے، میرا رب پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، نئے سرے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی عمر ایسی ہے، آج سے ہی توبہ کرو، والدین سے صلح کر لو، ان سے معافی مانگ لو، پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگو، پھر میرا رب کلیئر کر دے گا، پچھلے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور آپ نئے سرے سے زندگی ایسی گزارو جس میں نافرمانی نہ آئے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پر سوچو گے اور عمل کرو۔